جنت کے دروازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کی آمد پر فرشتے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ دروازوں سے داخل ہوتے وقت فرشتے اہل جنت کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں، متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی گروپس بنا کے جتنے بھی متقی لوگ ہوں گے، جو جنت والے ہوں گے، اہل جنت ہوں گے، ان کو گروپس میں لے جایا جائے گا جنت کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، کھولے جا چکے ہوں گے۔ جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی وہ سلام کریں گے فرشتے اور ان سے کہیں گے کہ تم لوگ سکسیسفل رہے، تم لوگ بہت اچھے رہے، تم لوگ کامیاب رہے، اب تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کو ویلکم کیا جائے گا، فرشتے انہیں ویلکم کریں گے، ان کے لیے ان کے جانے سے پہلے ہی دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، اور پھر انہیں اندر لے جایا جائے گا سلامتی کے ساتھ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو۔ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا فرشتہ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھے گا کون ہے۔ جب پل صراط کا راستہ پار ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور پل ہے قنطرہ، اسے کراس کیا جائے گا، اس کے بعد جنت میں جائیں گے سب لوگ۔ تو سب سے پہلے جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ جا کر دروازے پر کھٹکھٹائیں گے تو فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جواب دوں گا محمد۔ فرشتہ کہے گا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، یعنی اسے حکم تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں جب تک دروازہ نہ کھولے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، یعنی امت مسلمہ میں سے ہوں گے، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اب جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 بڑے بڑے دروازے ہیں جس میں سے لوگ گزر کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہے۔ جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس میں سے جو روزے دار ہوں گے، جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، صرف فرض روزے ہی نہیں، جو نفل روزے کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، جیسے منڈے تھرسڈے کا روزہ، اور جتنے بھی نفلی روزے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے محرم کا روزہ ہے، عرفات کا روزہ ہے، وہ سب جو اس طرح کے بھی روزے رکھتے ہوں گے، وہ سب کے سب جو دروازہ ہوگا ریان، اس میں سے داخل ہوں گے۔ گیٹ اور ریان، the people who constantly observed fasting, especially during Ramadan, will be granted entry through this door. جنت کے بعض دوسرے دروازوں کے نام ہیں باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، مثلاً 2 گھوڑے 2 تلواریں، جوڑا کا مطلب ہوتا ہے پیئر، 2 گھوڑے 2 تلواریں وغیرہ سے جنت میں یوں کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے،
یہ ہے بہتر صلہ تمہارے انفاق کا، انفاق یعنی خرچ کرنا، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اس کا یہ تمہیں صلہ ہے، یعنی خرچ کرنے کا۔ جو اہل صلات سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، یعنی یہ جو لوگ ہوں گے جو صدقہ کرنے والے ہوں گے انہیں باب الصدقے سے پکارا جائے گا۔ جو نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، جو نفل نمازیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں، سنت نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو جہاد میں آگے آگے ہوں گے ان کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو اہل صلات سے ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو اہل صدقہ سے ہوگا اسے باب الصدقات سے پکارا جائے گا۔ جو اہل سیام یعنی روزہ رکھنے والے ہوں گے انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا۔ تو یہ الگ الگ جنت کے نام ہیں۔ گیٹ الصلاۃ، those who were punctual and focused in their prayers salat will be granted entry through this door، وہ اس ڈور سے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جب یہ سب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سب بتاتے تھے یہ سب چیزوں کے بارے میں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایسے شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جو سب دروازوں سے پکارا جائے گا، یعنی انہوں نے پوچھا کہ سب دروازوں سے کسے پکارا جائے گا، وہ کتنا زیادہ اچھا ہوگا اس کے لیے، تو کوئی خسارہ نہ ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص بھی ہے جو ان سب دروازوں سے بلایا جائے، یعنی جو ساری نیکیاں کرتا ہو، کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے جو سارے دروازوں سے پکارے جاؤ گے، کیونکہ وہ سب طرح کی نیکیوں میں آگے سے آگے رہتے تھے۔ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200 سے 1300 کلومیٹرز کے برابر ہے، یعنی بہت بہت چوڑائی، سب ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، اصل تو وہاں جا کے ہی ہمیں اندازہ ہوگا۔ گیٹ الحج، ایک گیٹ الحج بھی ہے۔ Those who observe the Hajj pilgrimage will be admitted through this door۔ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے۔ باب ایمن جو ہے وہ دروازہ ہے جہاں سے 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امت کے ان لوگوں کو باب ایمن سے جنت میں داخل کرو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ بھی شریک ہیں، یعنی اگر کسی دوسرے دروازے سے داخل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجر کے ایک شہر کا نام تھا کے درمیان ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ شام کا ایک شہر کا نام ہے اس کے درمیان ہے۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اسی سے پھر ڈسٹنس نکالا ہے کہ 1200-1300 کلومیٹر اتنا چوڑا ہوگا وہ دروازہ، کیونکہ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا چوڑا ہوگا، 2 شہروں کے نام لیے کہ ان کے بیچ کی جتنا ڈسٹنس ہے اتنا ہوگا۔ گیٹ الصدقہ، those who frequently give away in charity صدقہ will be admitted into Jannah through this door۔ بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے 70,000 لوگ ایک ساتھ باب ایمن سے داخل ہوں گے، کوئی آگے یا پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب ساتھ میں داخل ہوں گے باب ایمن سے۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 70 لاکھ افراد اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے،
ان میں سے کوئی بھی اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی سب ایک ساتھ سارے کے سارے داخل ہوں گے۔ ان جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی یہ اتنے زیادہ خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ جنہ میں وی آل میٹ دیئر ون ڈے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ ملوائے۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا شخص، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو ایسے شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے داخل ہو سکے گا کسی میں سے بھی داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں جو یہ انسان کرے گا، اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، پاک دامن اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گی داخل ہو سکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تین نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو سکے گا۔ یعنی اگر کسی کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے ہوں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہو، تو ایسا انسان بھی 8 دروازوں میں سے یعنی اس پر صبر کیا ہو پھر اس نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو وہ بچے اسے جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جو ماں باپ ہوں گے وہ جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ سوموار اور جمعرات یعنی منڈے اور تھرسڈے کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہوگا۔ یعنی آپ سوچیں، شرک نہیں کرتا ہوگا، ایسے انسان کو بخش دیا جائے گا، لیکن وہ سوائے اس کے جو کینہ رکھتا ہو، یعنی جس کے دل میں کسی اور کے لیے کوئی چیز ہو، کس نے میرے ساتھ برا کیا اور وہ اس کو دل میں رکھ کے بیٹھے۔ ان دونوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو حتیٰ کہ آپس میں مل جائیں۔ یعنی اگر ان کے دل میں وہ کینہ نکل جائے گا تو پھر ان کو بھی داخل کر دیا جائے گا۔ رمضان کے پورا مہینہ جنت کے 8 دروازے کھلے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان میں پورے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے آسمان میں بھی دروازے ہیں، ہر آسمان میں دروازہ ہے، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ Indeed, those who believe and do righteous deeds and establish prayer
and give zakat will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, nor will they grieve. قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277۔ اب اس کا اسائنمنٹ دیکھ لیتے ہیں، کوشچنس۔ جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ حدیث بیان کیجیے۔ جنتی لوگ جب جنت کو دیکھیں گے تو کیا نظر آئیں گے؟ جنت میں ایک درخت کا سایہ کتنا لمبا ہوگا؟ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی کیا دیکھے گا؟ اس آدمی سے کیا پوچھا جائے گا؟ جب وہ شخص خواہش کرے گا تو اسے کیا کہا جائے گا جو آخر میں داخل ہوگا؟ اس شخص کے عرض کرنے پر کہ یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ حدیث بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات پر ہنسی آئی؟ جب آخری آدمی کو 10 گنا زیادہ جگہ مل جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اہل جنت کی آمد پر فرشتے کیا کریں گے؟ متقی لوگ جب جنت کو پہنچیں گے تو فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کس کے لیے کھلے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو فرشتہ کیا پوچھے گا؟ قیامت کے روز سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ حدیث بیان کیجیے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جس دروازے میں سے روزے دار داخل ہوں گے اس کا نام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر بندے کو کیا اجر ملے گا؟ جو اہل صلاۃ میں سے ہوں گے وہ کس دروازے سے پکارے جائیں گے؟ جو اہل جہاد میں سے ہوں گے وہ کون سے دروازے سے پکارے جائیں گے؟ جو اہل صدقہ میں سے ہوں گے وہ کون سے دروازے سے پکارے جائیں گے؟ جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ بنا حساب کتاب جنت میں جانے والے لوگ کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جنت کی چوکھٹ کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ حدیث بیان کیجیے۔ بلا حساب کتاب جنت میں کتنے لوگ داخل ہوں گے اور کیسے؟ حدیث بیان کیجیے۔ اچھی طرح وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھنے والے شخص کے لیے کیا اجر ہے؟ کس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہونے کی اجازت ہے؟ 3 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر بھی صبر کرنے والے مسلمان کے لیے کیا اجر ہے؟ سوموار اور جمعرات کے روز کیا ہوتا ہے؟ سوموار اور جمعرات کو کس آدمی کو بخش دیا جاتا ہے؟ رمضان کے پورے مہینے کیا ہوتا ہے؟ حدیث بیان کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔